بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مدینہ سرور قلب و سینہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید فرقان حمید کے اندر خالق کائنات نے بڑے بڑے القابات عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بڑی شان سے نوازا۔ بڑے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معجزات عطا فرمائے۔ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انبیاء کو معجزات سے نوازتا ہے۔ معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو اس لیے عطا فرماتا ہے تاکہ لوگ جو جانتے نہیں، جو پہچانتے نہیں، جب نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرتا ہے اپنی قوم کے سامنے، تو خالق کائنات نبیوں کو تصدیق کے لیے، ان کی سچائی پر گواہ بنانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو یقین دلانے کے لیے ایسے ایسے معجزات کا ظہور کرتا ہے کہ جو عام بندہ جو کام نہ کر سکے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو ایسا معجزہ عطا فرماتا ہے کہ عام بندہ جو کام نہ کر سکے، خالق کائنات اپنے انبیاء کو وہ کام کرنے کی ہمت، توفیق اور اللہ تبارک و تعالیٰ برہان عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی تصدیق کے لیے، سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے انبیاء کو معجزات عطا فرماتا ہے، اور دیے معجزے انبیاء کو خدا نے۔ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، معجزہ بن کے آیا میرا نبی، معجزہ بن کر آیا ہمارا نبی۔ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے اور معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بڑی شان عطا فرمائی۔ ایسے ایسے معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے، اپنے نبی کو عطا فرمائے کہ جو بڑے بڑے زیرت لوگ تھے، جو بڑے بڑے عقل مند لوگ تھے، وہ بھی وقتہ حیرت میں آ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے حسن و جمال کا بھی جواب نہیں، آپ کی گفتار کا بھی جواب نہیں، آپ کی چال کا بھی جواب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسی شانوں سے نوازا کہ مکے میں بڑے بڑے شاعر تھے، بڑے بڑے اعلیٰ ظرف رکھنے والے، علم رکھنے والے شاعر تھے، تو حضور ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا کلام قرآن مجید کی آیات تلاوت کی ان کے سامنے، تو وہ ورطہ حیرت میں آ گئے، اپنے ہاتھوں کو، انگلیوں کو کاٹنے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کبھی مکہ سے باہر گئے ہی نہیں، کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، کسی سکول میں، کسی مدرسے میں نہیں گئے، اور یہ ایسا اعلیٰ کلام پیش کرتے ہیں کہ جو ان کا کلام سن لیتا ہے وہ انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسے معجزات سے نوازا کہ جو حضور ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ مل لیتا، آپ سے گفتگو کر لیتا، پھر وہ حضور ہی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہو کے رہ جاتا۔ یہ حضور ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسی شان سے نوازا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب ورفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ میرے نبی کا ذکر جو ہے وہ کسی زبان کا محتاج نہیں، میرے نبی کا ذکر کسی وقت کا محتاج
کا ذکر کسی زمانے کا محتاج نہیں، نبی کا ذکر کسی مجلس کا محتاج نہیں، کسی وقت کا محتاج نہیں، کوئی نہ بھی کرے پھر بھی میرے نبی کا ذکر جو ہے وہ میرا خدا کرنے والا ہے۔ جب کوئی نہیں تھا اس وقت بھی ذکر مصطفیٰ تھا، جب کوئی نہیں ہوگا، جب اس کائنات کا وجود ختم ہو جائے گا، جب کل من علیہا فان، ہر شے فنا ہو جائے گی، اس وقت بھی میرے نبی کا ذکر ہوگا۔ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، بولیے سبحان اللہ۔ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، کبھی یہ ذکر کم نہ ہوگا، کبھی یہ ذکر کم نہ ہوگا۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا ذکر کرنے والا ہے۔ اگر یہ ذکر زمانے کا محتاج ہوتا، کسی زبان کا محتاج ہوتا، کسی وقت کا محتاج ہوتا، کسی محفل مجلس کا محتاج ہوتا، تو حضرات محترم یہ جو ذکر یہ کب سے مٹ گیا ہوتا۔ لیکن میرے نبی کا ذکر جو ہے وہ خدا کر رہا ہے، خدا اعلیٰ مجلس میں کر رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا ذکر نہ کرو، اتنا ذکر نہ کرو کہ خدا جتنا لگے، یعنی کہ خدا سے کم رکھو۔ حضرات محترم، حضور کی صلاۃ والسلام کا ذکر ایسا ہے کہ میرے محبوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات یہ وعدہ فرمایا، اے محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، اذان میری ہوگی ذکر تیرا ہوگا، قرآن میرا ہوگا ذکر تیرا ہوگا، تلاوت میری ہوگی اے میرے نبی ذکر تیرا ہوگا، نماز میری ہوگی ذکر تیرا ہوگا۔ اے محبوب تیرا ذکر جو ہے یہ کسی زبان کا محتاج نہیں، میں ہوں تیرا ذکر کرنے والا۔ حضرات محترم، جب یہ کائنات ختم ہو جائے گی نا، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا ذکر کرے گا۔ ورفعنا لک ذکرک، یہ ذکر کسی زمانے کا محتاج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ ٹھیک ہے حضرات محترم، 14 صدیاں گزر گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس ساری دنیا سے پردہ کیے ہوئے، لیکن آج بھی جب حضور کا نام آتا ہے تو لوگوں کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ لوگوں کی عشق و محبت کے جذبات جو ہیں وہ برابر برابر ہے۔ آج بھی لوگ جو ہیں وہ اپنے نبی کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت جب کرتے ہیں تو اپنی جان کی نشانت کر دیتے ہیں۔ 3 مہینے حلقت رنجی بے یوسف کے جانی، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام آپ کی قوم پر جب قحط سالی آئی تو غلہ ختم ہو گیا، گندم ختم ہو گئی، آٹا ختم ہو گیا، کوئی شے نہ رہ گئی کھانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے پیارے، اے میرے یوسف، اے میرے نبی، تو ایسا کر اب ساری دنیا کو جتنے تیرے لوگ ہیں نا سب کو ایک جگہ پہ اکٹھے کر لے، سب کو ایک مقام پہ اکٹھے کر لے۔ ایک میدان میں اعلان ہو گیا، اکٹھے ہو گئے سارے، کنعان والے، مصر والے، ایران والے، جتنے بھی آپ کے وہ قحط سالی والا علاقہ تھا وہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ جب اکٹھے ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے پیارے، اے یوسف، اب تو ایسا کر جب یہ سارے اکٹھے ہو جائیں نا تو ان کو اپنا دیدار کرا دے، ان کو اپنا دیدار کرا دے۔ آپ جب نکلتے تھے نا تو آپ کے چہرے پہ نقاب ہوتا تھا، آپ کا حسن و جمال اتنا تھا۔ حدیث میں آتا ہے، تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام آپ کھانا کھاتے تو آپ کی یہ ادھر سے گزرتا ہوا نظر آتا تھا، آپ کا اتنا حسن و جمال تھا، آپ کی اتنی برانی تھی۔ تو جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام آپ کے چہرے کی کوئی جھلک نہیں دیکھ سکتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب سب جمع ہو جائے نا تو اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیں۔ جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام آپ کا چہرہ دیکھا نا، چہرہ نبوت دیکھا، چہرہ نبوت کو دیکھا، تو حضرات محترم جو لوگ اکٹھے تھے وہ ایک میدان میں اکٹھے تھے، جب انہوں نے حسن یوسف کو دیکھا، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی حسن و جمال کو دیکھا تو وہ ان کو اپنا ہوش نہ رہا، ان کو کھانے پینے کا ہوش نہ رہا۔ وہ 3 ماہ تک 3 مہینے تک وہ بغیر کھائے پیے گزارا کر گئے۔
ٹھیک ہے، بغیر کھائے پیے، نہ کچھ کھجور کھائی، نہ پانی پیا، نہ کھانا کھایا، نہ روٹی کھائی، کوئی شے نہ کھائی، اور بغیر کچھ کھائے 3 ماہ گزر گئے. تو 3 مہینے خلقت رجی پہ یوسف کے نیادی جنہ ڈٹھا محمد عربی، سبحان اللہ، جنہ ڈٹھا محمد عربی اور اچھے دو جہانی. حضرت محترم حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی سوال کرتا حضور اللہ نہ فرماتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کبھی یہ نہ فرمایا کہ کوئی نہیں، یعنی کہ آپ کی زبان پر کبھی لا نہیں آیا. کسی نے کچھ مانگا نا، اگر کسی نے کچھ مانگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ نہیں کچھ نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ بھلا کرے فقیر کو، مانگنے والے کو، بعض دفعہ دے بھی دیتے ہیں، بعض دفعہ اس کو ٹال دیتے ہیں. تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی بھی مانگنے والا آتا تو آپ نے کبھی کلمہ لا نہیں کہا. لا کا معنی ہے نہیں، کوئی نہیں، کچھ نہیں ہے. حضور نے کبھی یہ نہیں فرمایا لا. اگر آپ نے کچھ دینا ہوتا تو فرماتے ہاں ٹھیک ہے، اگر نہ کچھ دینا ہوتا تو آپ خاموش رہتے. تو ایک روز حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک روز کا ذکر ہے کہ ایک عربی نے حاضر ہو کر سوال کیا. عربی اس کو کہتے ہیں جو غیر مدینہ ہو، جو مدینے کا رہنے والا نہ ہو، کسی گاؤں سے، کسی قصبے سے، کسی پنڈ سے، کسی بستی سے آیا ہو، مدینے کا رہنے والا نہ ہو. حضرت محترم حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ وہ عربی جو تھا نا وہ حاضر خدمت ہوا. حاضر ہو کر اس نے نا سوال کیا کہ یا رسول اللہ کچھ عطا فرمائیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے. حضور نے کیا کہا؟ آپ خاموش رہے. اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کچھ عطا فرمائیں، لیکن آپ نے کوئی جواب نہ دیا، خاموش، آپ خاموش رہے. اس نے پھر سوال کیا، دوسری دفعہ پھر اس نے سوال کیا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے دوسری دفعہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ عطا فرمائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے پھر سوال کرنے پر کوئی بات نہیں کی. آپ پھر سکوت میں اختیاری آپ خاموش رہے. تیسری دفعہ پھر اس نے پھر نہ سوال کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جھڑکنے کے انداز میں نہ فرمایا کہ سلما شیتا یا عربی. بولیے سبحان اللہ. یہ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس نے تیسری دفعہ سوال کیا نا، یعنی کہ وہ خاموش ہی نہیں ہو رہا تھا، وہ یہی بار بار سوال کرتا تھا یا رسول اللہ کچھ عطا فرمائیں. جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی عطا فرمائیں. حضرت محترم حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جب تیسری دفعہ اس نے سوال کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھڑکنے کے انداز میں فرمایا سل ما شئت یا عربی. اے عربی مانگ کیا مانگتا ہے؟ اے عربی مانگ کیا مانگتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو مولا علی فرماتے ہیں کہ جب حضور نے فرمایا نا کہ مانگ کیا مانگتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جو تیرے دل میں آئے وہ مانگ. ہمیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہمیں اس عربی کے اس سوال پر بڑا رشک آیا اس کے سوال پر. جب حضور نے فرمایا نا کہ سل ما شئت یا عربی، کہ اے عربی مانگ کیا مانگتا ہے؟ جو تیرے دل میں آئے مانگ لے. سل ما شئت یا عربی، اے عربی جو تو سوال کرے گا تجھے عطا کیا جائے گا. حضرت محترم حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس کے سوال پر اور حضور کے جواب پر ہمیں بڑا رشک آیا، بڑا رشک آیا کہ کاش ہم اس جگہ پہ ہوتے کہ حضور نے اختیار دے دیا کہ مانگ کیا مانگتا ہے.
تو جب اس سوال پر رشک آیا نا تو ہم نے اپنے جی میں کہا، صحابہ کرام حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم اپنے جی میں سوچنے لگے کہ اب یہ جنت مانگے گا. کیا مانگے گا؟ جنت. یہ اب حضور سے جنت مانگے گا کہ یا رسول اللہ جنت عطا فرما دیں. عربی نے کہا تو کیا کہا؟ اسألک راحلہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک سواری دے دیں، ایک اونٹ دے دیں. کیا کہا؟ بولے کیا کہا؟ اس عربی نے حضور سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسألک راحلہ، یا رسول اللہ ایک سواری دے دیں، ایک اونٹ دے دیں، اونٹنی دے دیں، کوئی سواری عطا فرما دیں. ہمیں اس کے نا اس سوال پر بڑا افسوس ہوا کہ مانگا تو کیا مانگا، مانگا تو کیا مانگا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا فرق ہے. حضور نے نا جب اس نے عرض کی نا کہ یا رسول اللہ اسألک راحلہ، کہ سواری کا سوال کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ کتنا فرق ہے اس عربی کی مانگ میں، کتنا فرق ہے اس عربی کے مانگنے میں اور بنی اسرائیل کی اس بوڑھی عورت کے مانگنے میں. اس بوڑھی عورت کے مانگنے میں حضور نے تشبیہ دی، بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی. حضور نے فرمایا کہ اس کے مانگنے میں اور اس بوڑھی عورت کے مانگنے میں کتنا فرق ہے. پھر حضور نے اس کا ذکر ارشاد فرمایا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ بوڑھی عورت کون تھی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پھر اس کا ذکر سنایا. ذکر کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دریا پار کرنے لگے نا راتوں رات، جب فرعون نے وہ 6 لاکھ بنی اسرائیلی تھے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو لے کر جب نکلے راتوں رات، کیونکہ وہ کیا کرتے تھے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور لڑکیوں کو بچیوں کو زندہ رکھتے تھے. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، کیونکہ نجومیوں نے بتایا نا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، اے فرعون ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری بادشاہی کا زوال بنے گا. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا. اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا. تو کیا کیا؟ وہ بچے ذبح کرائیں، جو بچہ پیدا ہونا اس کو ذبح کر دینا، اس کا گلا کاٹ دینا، اور بچیاں جو تھیں نا اس کو زندہ رکھنا، کہ یہ بچیوں کی کوئی بات نہیں، یہ تو ہماری خادمائیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اس بارے اور دیگر قرآن پاک کی آیات میں اس واقعے کا ذکر فرمایا کہ فرعون جو تھا وہ چاہتا تھا کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو، بچے کا میلاد روکنا چاہتا تھا، بچے کا میلاد ولادت روکنا چاہتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کر دیا. آپ نبی بن کر تشریف لے آئے. اور تو پھر معاملہ بڑا طویل بات ہے کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے ماننے والوں کو، اپنے امتیوں کو لے کر راتوں رات نکلے، تو جب دریائے نیل کے کنارے پہنچے نا تو گھوڑے جو تھے نا وہ پانی میں داخل ہی نہیں ہوتے تھے، واپس آ جاتے. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے گھوڑوں کو چلایا لیکن گھوڑے واپس آ جاتے ہیں. تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی الہی یہ کیا معاملہ ہے کہ میں گھوڑوں کو آگے چلنے کا حکم دیتا ہوں کہ دریائے نیل کو پار کرو، لیکن یہ مڑ کے واپس آ جاتے ہیں کنارے کی طرف. جب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت باری تعالیٰ میں عرض کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم یوسف علیہ السلام کی قبر کے پاس ہو. بولیے سبحان اللہ. تم حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی قبر کے پاس ہو، اس لیے ان کا جسم مبارک بھی ساتھ لے لو.
ان کا تابوت بھی ساتھ لے لو کہ تم مصر سے نکل رہے ہو، لہذا ایسا کرو کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا تابوت بھی ساتھ لے جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آپ کو اس کی نا قبر کا، حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ نہیں تھا وہ کہاں مدفون ہے، اور آپ کے اس پورے لشکر میں جو 6 لاکھ بنی اسرائیلی تھے جو راتوں رات نکلے تھے، ان میں سے کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کدھر ہے۔ حالانکہ کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا باری تعالیٰ مجھے پتہ نہیں ہے یوسف علیہ السلام کی قبر کدھر ہے۔ حالانکہ کائنات نے فرمایا اس سے پوچھ لو، کسی نہ کسی کو پتہ ہوگا۔ حتیٰ کہ جب پتہ کیا، پتہ چلا کہ ایک بوڑھی مائی ہے، ایک بوڑھی عورت ہے، ایک ضعیفہ ہے جس کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر انور کا معلوم ہے، پتہ معلوم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت لینے کے لیے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں اس مائی ضعیفہ کو پیش کیا گیا۔ تو جب وہ مائی پیش ہوئی، یہ حضور اپنے صحابہ کو ذکر سنا رہے ہیں، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ ذکر سناتے ہیں اس بوڑھی مائی کا، اور وہ راوی بھی بیٹھا ہوا ہے جو سوال کرتا ہے، اور جس کو حضور نے اختیار دیا سلما شیطا یا ربی، مانگ کیا مانگتا ہے؟ جب اس نے اونٹ مانگا، جب اس نے ایک اونٹ مانگا تو حضور نے فرمایا تیرے مانگنے میں اور اس مائی کے مانگنے میں کتنا فرق ہے۔ تو جب اس ضعیفہ کو پیش کیا گیا، اس مائی کو پیش کیا گیا، تو مائی کہنے لگی کہ مجھے پتہ ہے یوسف علیہ السلام کی قبر کا، لیکن میں بتاؤں گی نہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ میں بتاؤں گی نہیں، اس وقت تک بتاؤں گی نہیں جب تک مجھے آپ میرے ساتھ کوئی سودا نہیں کر لیتے، کچھ لینے دینے کا معاملہ ہوگا پھر بتاؤں گی۔ بولیے سبحان اللہ۔ وہ مائی کہنے لگی کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کو میرے ساتھ کچھ وعدہ کرنا پڑے گا، کچھ لینا دینا پڑے گا، پھر بتاؤں گی۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ نے فرمایا مائی کیا مانگتی ہے مانگ۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ نے فرمایا مائی مانگ کیا مانگتی ہے۔ وہ مائی نے کیا مانگا؟ وہ مائی کہنے لگی، وہ ضعیفہ وہ بنی اسرائیل والی بڑھیا، وہ کہنے لگی کہ موسیٰ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، مجھے جنت میں آپ کی رفاقت ہمسائیگی چاہیے، جہاں پر آپ کا مقام ہوگا وہیں پر میرا مقام ہوگا۔ وہ مائی کہنے لگی کہ اے موسیٰ مجھے جنت میں تیری ہمسائیگی چاہیے، جس مقام میں تو ہوگا، اعلیٰ علیین میں انبیاء کا مقام ہے۔ اے پیارے موسیٰ جس جگہ پر تیرا مقام ہوگا، تیرا محل ہوگا، تیرا گھر ہوگا، اسی جگہ پر میرا گھر ہوگا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں اس مائی سے کہ مائی کچھ اور مانگ لے، کچھ اور مانگ لے، یہ میرے اختیار میں نہیں، یہ میرے اختیار میں نہیں، کچھ اور مانگ لے، جنت مانگ لے، اور وہ تو انبیاء کا مقام ہے جو اعلیٰ علیین ہے، وہ تو نبیوں کا مقام ہے، تو جنت مانگ لے۔ جنت بھی تو بڑی وسیع ہے نا، جنت کا تو ایک رومال ہے جو وہ بھی دنیا و بہا سے بہتر ہے، دنیا میں جو کچھ ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ اور مانگ لے، جنت مانگ لے، اعلیٰ علیین کا مقام نہ مانگ، انبیاء کا رتبہ نہ مانگ، کہ جس جگہ پر نبی ہوں گے، جس جگہ پر موسیٰ تو ہوگا، اسی جگہ پر مجھے بھی مقام نصیب ہوگا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ اور کچھ مانگ لے، جنت مانگ لے، لیکن وہ مقام نہ مانگ جس مقام پر انبیاء ہوں گے۔ مائی کہنے لگی نہیں نہیں، اگر آپ کو یہ سودا منظور ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں جا رہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو منظور ہے نا، وہ جو سودے ہیں جیتے بھی ہوں دے جیتے بھی تکا بھی کرنا پہندا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں مائی کچھ اور مانگ۔ مائی کہنے لگی نہیں، اگر آپ کو منظور ہے تو ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی دے دے، تیرا کیا جاتا ہے؟ اے میرے کلیم تو دے دے ہاں، تیرا کیا جاتا ہے؟ تم مالک تو میں ہوں نا، جنت میری کو چھوٹی چاہیے جہاں کمی ہو جائے گی کسی چیز کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عربی تم نے کیا مانگا؟ جب میں نے کہا جو دیا، سلما شیطا یا عربی، اے عربی کیا مانگتا ہے مانگ۔
جب میں نے تجھے اختیار دے دیا تو پھر تم نے گھوڑا مانگا، سواری مانگی، جنت مانگ لیتا۔ تو اس بڑھیا مائی سے بھی کیا گزریا ہے، اس بڑھیا سے بھی کیا گزرا ہے۔ اس نے تو جنت میں نبی کی رفاقت مانگی، تو نے کیا مانگا؟ جب میں نے تجھے اختیار دیا نا، مانگ جو مانگتا۔ اسی طرح حضرت ربیعہ کعب بن اسلم یہاں پر آپ حضور کو وضو کروایا کرتے تھے رات کو۔ جب وضو کرواتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دریا رحمت جوش میں آئے، ایک دن نہ آپ وضو کروا رہے ہیں حضرت ربیعہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے، سال ربیعہ سوال کر کیا مانگتا ہے۔ وضو کروا رہا تھا نا، تو کسی وقت مالک بوجھ ہو جاتے ہیں نا کسی پر، کسی غلام پر، کسی خادم پر، تو جب وہ مہربان ہو جائیں تو پھر بارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پتہ کیا مانگا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ جنت میں آپ کی انسائیگی چاہیے، جنت میں آپ کا مقام چاہیے، آپ کی رفاقت چاہیے، جس جگہ پر آپ ہوں اسی جگہ پر میں ہوں۔ حضور نے فرمایا اچھا چل تجھے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں فرمایا کہ نہیں یار جنت میں تو میرا کیا اختیار ہے، یہ نہیں کہا، سلمان تو صحابی کا عقیدہ کیا تھا کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کیا ہے، حضور دیتے ہیں، دیتا خدا ہے، واللہ یعطی دیتا خدا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دیتا مصطفیٰ کے دستے انور سے، دست نبوت سے تقسیم کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا نا کہ انا قاسم، میں تو تقسیم کرتا ہوں۔ نبی نے فرمایا کہ میں تو تقسیم کرتا ہوں، دیتا تو خدا ہے، دینے والا اللہ ہے اور میں تو تقسیم کرنے والا ہوں۔ حضرات محترم، حضور نے اس سے فرمایا کہ تو اس بڑھیا مائی سے بھی گیا گزریا، اس نے جنت مانگی اور تو نے کیا مانگا؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم رشک کر رہے تھے اس کی اس مانگ پر کہ اب یہ جنت مانگے،